الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اپنا وظیفہ مقرر کر کے اذان دینا یہ کیسا ہے، یہ مسئلہ اس حدیث میں سمجھ آ رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب مجھے طائف پر عامل مقرر کیا تو مجھے بھیجنے لگے حضور علیہ السلام، تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے جو آخری عہد لیا تھا وہ یہ تھا کہ تم وہاں پر جاؤ تو ایسا مؤذن مقرر نہ کرنا جو اذان پر اجرت لیتا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور واضح الفاظ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ایسے مؤذن کو مقرر نہ کرنا جو اجرت لے۔ علماء کا یہی فتویٰ تھا کہ اذان پر اور جماعت کروانے پر، نماز پڑھانے پر اجرت لینا، وظیفہ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلے وقت میں جو مؤذنین ہوتے تھے یا امام ہوتے تھے ان کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جاتا تھا اور بیت المال میں سے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بیت المال والا معاملہ ختم ہو گیا، تو اب کیونکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور شعائر اسلام کو باقی رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب جو مؤذن ہے جس نے اذان دینی ہے اس نے وقت بھی دینا ہے، وہ بندہ مقرر ہے اور وہ بندہ وقت بھی دے گا اور پھر پابند بھی ہوگا کہ وہ اس وقت پہ آ کے اذان کہے، اور اسی طرح امام جو ہے وہ بھی پابند ہے، اس نے بھی وقت دینا ہے، وہ وقت پہ پہنچے گا اور پھر جماعت کروائے گا۔ اور پھر اگر ان کو وظیفہ نہ دیا جاتا، اگر ان کے لیے کوئی وظیفہ یا اجرت مقرر نہ کی جاتی تو یہ شعائر اسلام والا کام ہی کوئی نہ کرتا، کیونکہ آج ایسا دور آ گیا کہ جو پیسے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بندہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور بہت سخت کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اگر معمولی سا بھی کام ہو اور اسے کہا جائے کہ اس پر آخرت میں تو ثواب ملے گا لیکن دنیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے وقت کو مقرر کرنا اور اس میں اپنے وقت میں سے وقت نکال کر اس کام کو کرنا۔ اس لیے متاخرین علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اب مؤذن اور امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنا اور تنخواہ مقرر کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ اب بیت المال سے انہیں کچھ نہیں ملتا، اب لہٰذا جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں یا محلے دار ہیں، کچھ لوگ معززین ہیں، وہ ان کو مقرر کرتے ہیں۔ اب اس بندے پر وقت پر آنا یہ اس پر پابندی ہو گئی کہ وہ وقت پہ آئے گا، اذان کہے گا، امام وقت پہ آئے گا، نماز کروائے گا، تو اب لہٰذا وہ پابند ہے، تو جو پابند ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی جائز ہے اور وظیفہ مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی مثال تاریخ اسلام میں بہت بڑی ہستی آقا کریم علیہ السلام کے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اب وہ تاجر تھے، وہ تجارت کی غرض سے نکلے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو روکا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے فرمایا کہ آپ اسلام کے ہی کام کریں گے، خلافت کے امور ہیں ان کو آپ دیکھیں گے اور یہ وقت درکار ہے ان کے لیے، تو اگر آپ تجارت کرنے کے لیے نکل جائیں گے تو وہ امور کون دیکھے گا، لہٰذا ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وظیفہ مقرر کیا جو بیت المال سے دیا جاتا تھا، حالانکہ وہ بھی تو اسلام کا ہی کام تھا، مسلمانوں کے ہی کام تھے، تو اگر اس پر وظیفہ مقرر کیا گیا تو پھر مؤذن کے لیے اور امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔